السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، عام طور پہ اذان کے بعد ہم 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، اذان کا جواب دیتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور نمبر 3، دعائے وسیلہ پڑھتے ہیں۔ لیکن احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اذان کے بعد 5 کام کرنے چاہیے، اور 5واں کام خاص طور پہ کرنا چاہیے جس کا تعلق اور جس کا فائدہ خاص طور پہ ہم ہی کو ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 5 کام کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام اذان کا جواب دینا۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 384 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز سنو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے کہ مؤذن کے پیچھے پیچھے اذان کا جواب دینا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 385، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ نے اذان کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو جیسے جیسے مؤذن پڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کے پیچھے پڑھنا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ وہاں پر پہنچ کر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ جو شخص اپنے دل سے اذان کا جواب دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو پہلا کام ہے اذان کا جواب دینا۔ دوسرا کام ہے یہ کلمات پڑھنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ۔ تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 386 میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ غفر لہ ذنبہ، کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کلمات کہاں پڑھنے ہیں؟ تو ان کلمات کو پڑھنے کے 2 مقامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ مؤذن کہہ لے اور آپ اس کا جواب دے لیں تو اس کے فوراً بعد یہ پڑھ لیں۔ اگر اس وقت اتنا ٹائم نہ ہو تو جب اذان ختم ہو جائے تو ختم ہونے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ ان کلمات کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو باقی اذکار ہیں، باقی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ تو یہ دوسرا کام ہے جو اذان کے بعد کرنا ہے۔ تیسرا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 384 میں ہے، خود اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ درود نبی علیہ السلام پر بھیجنا ہے، تو یہ تیسرا کام کرنا ہے۔ چوتھا کام ہے دعائے وسیلہ پڑھنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 614، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو بندہ اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اور بعض روایات میں ہیں، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ تو جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی میں لازماً اس کی سفارش کروں گا۔ تو یہ دعائے وسیلہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چوتھا کام ہے۔ اور 5واں کام اور اہم کام وہ یہ ہے کہ دعا کی جائے، اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے پہلے دعا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 12584 ہے، اور عصر حاضر کے محدث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
آپ نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت فادعوا، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اسے رد نہیں کیا جاتا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لہٰذا تم دعا کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 2540 ہے۔ اس حدیث کو بھی عصر حاضر کے محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سنتانی لا تردانی، دو قسم کی دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ اس میں پہلی دعا ہے الدعاء عند النداء، اذان کے وقت جو دعا کی جائے، اور دوسرا ہے وعند الباس حین یلحم بعضهم بعضا، جب جنگ ہو رہی ہو اور گھمسان کا رن پڑا ہو تو تلواروں کے سائے میں میدان جنگ میں جو دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ایک تیسری حدیث ہے جو بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، یہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 524 ہے، اور اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ مؤذنین اذان دینے والے تو قیامت کے دن ہم سے آگے نکل جائیں گے، ان کی تو فضیلت زیادہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل کما یقولون، تم ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی اس کا جواب دو۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى، جب اذان ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا کہ مانگو عطا کیا جائے گا، یہ دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے یہ پانچواں کام یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی جو ہے ٹائم نکال کر اذان کے فوراً بعد مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس بندے نے اذان کا جواب دے دیا ہے، تو اذان بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا نغمہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد الرسول یہ کلمات پڑھ لیے ہیں، یعنی اپنی رضا کا، اپنے اطمینان کا اظہار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، رسول کی ذات پر اور اسلام پر، اور پھر اس نے درود پڑھا ہے، پھر دعائے وسیلہ پڑھ لی ہے۔ جس نے اتنے کام کر لیے ہیں، اتنے کام کرنے کے بعد جو شخص دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔